لاہور ہائی کورٹ میں موجود انتہائی اہم کیسز پر سماعت ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حوال کیا سماعت آرٹیکل 174 کے تحت پاکستان کے ذریعے سو کریں گے. پہلے دیر بعد کوئی آئینی بینچ تو بیٹھا ابھی تک تو آئینی بینچ بنایا ہی نہیں ہائی کورٹ میں. آرٹیکل 202(1) کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئینی بینچ کے علاوہ سننی نہیں. اب آئینی بینچ آج تک بنا نہیں, اپنے سپریم کورٹ میں بنا لیا, سندھ ہائی کورٹ میں بنا لیا, یہ لاہور ہائی کورٹ یہاں کیوں نہیں ابھی تک آئینی بینچ بنے. 27ویں آئینی ترمیم میں ایک شک کو چیلنج کیا. میں نے پوری آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا, میں نے 248 امیونٹی کو چیلنج کیا ہے صدر پاکستان کی. السلام علیکم. پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلیمان احمد. میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہوں جہاں پر انتہائی اہم کیسز پر سماعت ہوئی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی ہے. درخواست گزار اظہر صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آج فل بینچ نے کیس پر سماعت کی ہے, کیا حوال کیا ہے سماعت کا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر عدالت نے تکنیکی بنیاد کو میں کہہ سکتا ہوں, حالانکہ فیڈریشن آف پاکستان بن سکتی تھی, میں نے چونکہ تکنیکی بنیادوں پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا. آرٹیکل 174 کے تحت کہہ رہے ہیں, اب میں حیران کن بات ہوں کہ آپ پاکستان کے ذریعے سو کریں گے. یعنی ایک عجیب سا, یعنی پہلے تو تھا صوبہ یا وفاق, فیڈریشن. آرٹیکل 90 اور 91 کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو فیڈریشن آف پاکستان ہی بننا تھا, وہ ہم نے بنایا تھا فری. لیکن اب عدالت نے یہ اعتراض اٹھایا, اس بنیاد پہ ہم نے کہا جی ہم ترمیم کر لیتے ہیں, ہم تکنیکی بنیاد. بلکہ میں نے تو یہ بھی گزارش کی کہ میں بھی بولا خارج کر دیتے ہیں. نہیں, یہ لفظ نہیں کہا. بعد میں کہا ترمیم کر دیں, جب آپ نے کہا نہیں, انہوں نے کہا, میں نے کہا جی جناب اس کے اندر میں ہاتھ سے صرف اسٹیٹ آف پاکستان لکھنا تھا, بس دیٹس آل. اور اس طرح ہم نے دیکھا ہے بہت سی پرے میں جب آئینی درخواستیں ہوتی ہیں اس میں آپ جب عدالت سے یہ استدعا کرتے ہیں اور وہ منظور بھی کر لی جاتی ہے, تو آج کیوں نہیں کی گئی؟ بہرحال ہم نے چونکہ ہمارا معاملہ لے کرنا چاہ رہے تھے, ابھی تک دیکھیں نا خود آپ کے لیے خوشائن بات نہیں. پہلے دیر بعد کوئی آئینی بینچ تو بیٹھا. یہ آئینی بینچ نہیں ہے, یہ آئینی بینچ نہیں ہے, پھر بتا رہا چلوں آپ. اچھا, ابھی تک تو آئینی بینچ بنایا ہی نہیں ہائی کورٹ میں, اور میں نے وہ ساری درخواستیں لگائی ہیں ساتھ. یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر بیٹھے ہیں تو پھر آئینی بینچ ہی ہوا نا. نہیں بھائی یہ تو بتاؤں نا, اب کوشچن تو بڑا واضح ہے. آرٹیکل 202(1) کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئینی بینچ کے علاوہ سننی نہیں. اب آئینی بینچ آج تک بنا نہیں, یعنی آپ نے سپریم کورٹ میں بنا لیا, سندھ ہائی کورٹ میں بنا لیا, یہ لاہور ہائی کورٹ یہاں کیوں نہیں ابھی تک آئینی بینچ بنے. آپ نے جو دیگر اپلیکیشنز ہیں جس میں آپ نے بلے کا نشان واپس لینے کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو جو کالعدم قرار کر دینے کے حوالے سے آئینی درخواستیں دائر کی ہوئی تھی, اب یہ فل بینچ بن گیا, کیا آپ نے وہ ان کا حوالہ دیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وہ جو آئینی درخواستیں ہیں یہی بینچ سنے گا؟ اب دیکھیے, میں تو یہ بات سامنے رکھوں گا نا, اب سامنے رکھوں گا, جو کہ بہت اہم معاملے جو ہیں جو لارجر کے بینچ کے پاس جانے تھے ابھی تک لگے ہی نہیں. عرصہ دراز ہو گیا. اب گزارش تو کریں گے ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, بہرحال اس میں ترمیم کی تھی, لیکن اصل ایشو کی طرف پائیے گا. میں دیکھیں نا, عدالت کو یہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہیے تھا. میں نے ہاتھ سے کہا تھا اس کو آگے چلانا چاہیے تھا. وجہ کیا ہے, بہت اہم ایشو ہے. پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے نا, سارا اسٹینڈ سٹل پڑا ہوا ہے. یعنی لوگوں کو وکلا سڑکوں کے اوپر ہے, سول سوسائٹی اعتراض اٹھا رہی ہے, ہر کوئی اس پہ اعتراض اٹھا رہا ہے, اور یہاں اس کی سماعت جو ہے نا جلد از جلد ہونی چاہیے تھی. یعنی اگر اسی بات میں فائل کر دوں گا, ہفتے والے دن باقاعدہ میں درخواست دے دوں گا, میں باقاعدہ درخواست دے کے کہہ بھی دوں گا. لیکن اصل ایشو سمجھیے گا, اصل ایشو جو ہے کہ یہاں ان عدالتوں میں جو رش ہے, جو آئینی درخواستوں کی سماعت ہونی ہے, اس میں آپ نے پتا ہے گریونس ریڈیسل کمیٹیاں بنا دینا, براہ راست کیسز نہ لے کے آنا, اور یہ جو معاملات سارے ہیں نا, یعنی دروازے یہاں کھلے ہیں لوگوں کے لیے. یعنی میں جو سمجھتا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم نے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ انصاف تیز ہوگا, انصاف کے دروازے بند ہو گئے. اور دوسری بات بڑی مزیدار ہے, بہت مزیدار بات ہے, وفاقی آئینی عدالت تقریباً کو 23,000 کیس چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ کی ویسے سارے شور ڈالتے تھے 160 کیس, سنیے گا, بڑا مزیدار بات بتا رہا ہوں, کتنے کیس 160, اب 27,000 کیوں چلے گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی مرضی کی ایک عدالت بنانا مقصود تھا. کیسے؟ دیکھیے, وفاقی آئینی عدالت نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے آئین کی. آرٹیکل 17 میں کیوں کہہ دیا کہ وفاقی آئینی عدالت جانا ہے, آرٹیکل 63 میں کیوں کہہ دیا کہ آئینی عدالت میں جانا ہے. وفاق اور صوبوں کے مسئلے انہوں نے کیا انٹرپریٹیشن کرنی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ 174 ایکٹ میں کوئی ترمیم سامنے آئی ہے؟ جی یہ بعد میں آئی ہے, جی 174 جو بعد میں ترمیم آئی ہے. ایک منٹ, آپ جس ایکٹ کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو اسی ایکٹ کے اوپر لے کے آ گئے. میں وہی بتا رہا ہوں نا, اب وہی بتا رہا ہوں کس حوالے, واٹ ایور اٹ از, یعنی ہم اس بات کو عدالت کے سامنے بحث بھی کریں گے اور رکھیں گے بھی, اور ایک ایک ایشو عدالت کے سامنے ہم رکھیں گے جس میں ہم اس بات کو اٹھائیں گے
واضح طور پر اٹھائیں گے. ہمارا دیکھیں مقصد بڑا واضح ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں اور انصاف کی فراہمی آسان کریں. انصاف کی فراہمی اس سارے نظام سے کوئی نہیں ہوئی. آج میں نے زیادہ یہ بھی گزارش کی کہ اتنی دور سے ہم آئے ہیں, اسمبل ہوئے ہیں, اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے, لیکن اب تحقیقی بنیاد پر آ گیا. یہ ایک بینچ بھی بنایا گیا, اس سے پہلے صداقت علی خان جو ہیں وہ پنڈی بینچ تھے, جیسے جواہر حسن پنڈی بینچ تھے, اسپیشل بینچ بنایا گیا. چلیں آپ کی تو سنی گئی ہیں نا, آپ جو ہے وہ دوسری آئینی درخواستیں ہیں نا وہ استدعا کریں, شاید وہ لگ جائے. یہ میں لازمی کروں گا. یہ کریں نا. میں نے ایک خط لکھا ہے, میں بتا دوں آپ کو, میں نے ایک خط لکھا ہے. ایک سوال مجھے یہ بتائیں, 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چیلنج ہوئی تھی درخواستیں, یہاں پر وہ اس حوالے سے بینچ نہیں بنا, 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بینچ کیوں بن گیا؟ یہ تو جواب میرے لیے ذرا مجھے تو سمجھ ہے کہ کیا حالات کیا تھا. بتائیں, عوام آپ کو سننا چاہتی ہے کیونکہ آپ صحیح بات بتاتے ہیں. میں ایک بات آپ کو سامنے بتاؤں, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بہت اختیار ہوتا ہے, اور میں جسٹس موجودہ چیف جسٹس سے پہلے بھی چیف جسٹس کو لکھتا رہا ہوں. میں نے کتنے خط لکھے ہیں کہ لارجر بینچ کے سامنے کیسز لگائے, نہیں لگائے کیسز انہوں نے, یہ حقیقت ہے. اب میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں, یہی بس سمجھنے کی بات ہے. اور یہاں یہ اختیار دے دیا گیا, سوابدید جو دے دی گیا, کون سا کیس سننا ہے, نہیں لگانا, اعتراض لگا دینا ہے. بنیادی طور پر درخواستیں آتی ہیں تو عدالت میں فکس کی جائیں, عدالت دیکھے کہ سننا ہے یا نہیں سننا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور درخواست گزار اشفا کامران میڈم موجود ہیں. ان سے پہلے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تعیناتی کو بھی چیلنج کر رکھا تھا, چیئرمین نادرا کے حوالے سے بھی ان چیلنج کرا, اور آئینی پٹیشنیں جو ہے وہ ڈالتی رہتی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. آج بھی انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر جو ہے وہ درخواست دائر کی, اور ان کی درخواست کے اوپر بھی یہی آبجیکشن لگایا گیا. تو میڈم یہ بتائیں, یہ جو آبجیکشن لگایا گیا ہے یہ آئینی ترمیم امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو ہے نا یہ 174 کے تحت لگایا گیا, جبکہ آپ نے اسی کو چیلنج کیا, تو آپ نے عدالت کو کچھ نہیں انسسٹ کیا آج؟ شکریہ بہت جی. میں نے 27ویں آئینی ترمیم میں ایک شک کو چیلنج کیا, میں نے پوری آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا. میں نے 248 امیونٹی کو چیلنج کیا ہے صدر پاکستان کی. وہ بتائیں وہ کیا کہ جی دیکھیں 248 میں جب آئین میں انہوں نے ترمیم کی اور انہوں نے سب سیکشن 2 اور 3 میں پریزیڈنٹ کے ساتھ ورڈ لائف یوز کیا ہے. میری پٹیشن ہے ہی اس ورڈ لائف کے ارد گرد, کہ جس میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. اور میرا جو پٹیشن کا جو کور ہے وہ آیت سورہ اسراء کی آیت ہے, آیت نمبر 17. اللہ سے اس کے کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا, اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا, اور یعنی ان کے اعمال کے بارے میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو امیونٹی لائف ہے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ایک اسلامک ریپبلک, جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا پریامبل بھی یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ سوال نہیں کیا جا سکتا جو میں کرتا ہوں. تو آپ نے یہ کیسے ایک پریزیڈنٹ کو, ٹھیک ہے, ایک امیونٹی دے دی, اور امیونٹی استثناء کیسے ہو سکتی ہے جب ہمارا آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان از اسلام, ٹھیک ہے, ہم اسلام کے دائرے میں ہی ہیں اور مسلمان ہیں, سب سے بڑی بات, اور اسلامی مملکت پاکستان ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرا یہ کور ہے اپنی پٹیشن میں, کیا یہ جو سینٹ کے اور پارلیمنٹیرینز, یہ میں نے اپنی پٹیشن میں بھی کہا ہے کہ کیا یہ لوگ جنہیں ہم لیجسلیچرز کہتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کر کے پہلے لاتے ہیں, پھر ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں, اور آج ہم 53 ارب روپے کے کرپشن میں ان کی وجہ سے ہے نا, ان کی. تو یہ تو آرٹیکل 62E وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ممبر کوالیفائی نہیں کر سکتا جب کے بعد اس کے پاس نالج آف اسلامک ٹیچنگز نہ ہو. اس سے کیا مطلب ہوا کہ ہمارے جو لوگ جنہیں ہم لوگ لے کر آتے ہیں, ہماری آنکھیں اس 27ویں ترمیم نے کھول دی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی کو آواز اٹھانی چاہیے. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ کی پٹیشن کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو استثناء دیا گیا ہے صدر پاکستان کو وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل, دیکھیں کیونکہ ہم تو یہ تو ہو گیا نا کہ اگر پھر تو کل معاشرے میں کیا ہوگا کہ ہر کرپٹ آدمی, کوئی کرمنل اس عہدے پر جانا چاہے گا, اور پھر آپ ہر کو آج آپ نے صدر کو استثنا دیے, کل کمشنر کہتا ہے, کل چیف جسٹس کہتا ہے, ہر شخص استثنا لینے لگ جائے گا. نہیں, ہمارا تو مذہب اجازت ہی نہیں دیتا. اور گلوبل پریکٹس میں بھی آپ نے ایک اجازت دی تھی استثناء کی کہ ان آفس استثناء ہے, وچ وی آل اگریڈ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ بھی ویسے غلط ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کرے
تو اس میں بھی. لیکن میری جو استثنا تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے, جب ہم مسلمان ہیں, اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں کورٹ کہ نہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام نہیں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر اگر میں یہ کہتی ہوں اگر اس کو استثنا دی ہے اور آپ کیری آن کرنا چاہتے ہیں, پھر آرٹیکل 25 کو بھی پڑھیے. ہر شہری قانون کے لیے برابر ہے, تو پھر استثنا دیجیے. تو 25 کروڑ لوگوں کو ہمیں دیجیے نا استثنا. بجلی کا بل نہ دیں ہم, گیس کا بل نہ دیں ہمیں بھی تو استثنا ملے. تو یہی سب باتیں میں نے اپنی پٹیشن میں لکھی, اور میں نے اس طرح 27ویں ترمیم کو شک کی وائز چیلنج کیا. اور میں یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا نکالا ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہمیں صحیح انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا کچھ امینڈمنٹ ہوئی ہے 174 میں جو ہم نے شاید مس کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو انہوں نے کوئی رد و بدل کی کوشش کی ہے, جبکہ کیونکہ اب آئینی عدالت بن گئی ہے تو ویسے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر بھی فوری طور پہ آئینی بینچ بننا چاہیے تھا. اور جو اس کی تاخیر ہے تو اس میں اب میرے خیال میں مزید تاخیر کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ.